بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، ماہ مبارک رمضان کی ہر روز کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج 19 ماہ مبارک رمضان کی دعا اور اس کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنی معروضات عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کروں گا، کیونکہ 19 کی شب کو یعنی نماز صبح کے وقت میرے مولا امیر المومنین کو ضرب لگی ہے۔ شب ضربت کی وجہ سے اور روز ضربت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بالاخص سیرت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ میرے مولا نے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کو اگر سزا دی جاتی ہے تو اس کے ظلم کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے، کہ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا بھلا کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے، مگر میں واحد امیر المومنین ہوں جس کو عدل کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس دعا میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، آئے اللہ اس دن میرے حصے کی برکات کو فراوان کر دے اور میری راہ کو نیکیوں کی طرف آسان کر دے اور مجھے محروم نہ فرما اس دن کی نیکیوں کے قبول کرنے سے، آئے واضح حق کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ ہم اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 باتوں کو طلب کر رہے ہیں، ایک برکت الہی، دوسرا خیر و نیکی کی توفیقات، تیسرا حق پر ثابت قدم رہنے کو۔ پہلے جو مطلب ہے وہ قرآن میں برکت کے اعمال کے بارے میں سب سے پہلی چیز ہے تقوی و پرہیزگاری ہے۔ آپ اگر تقوی پرہیزگاری رکھیں گے تو برکت الہی شامل حال ہوگی۔ دوسری چیز عدالت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدالت کے ذریعے برکات پڑ جاتی ہے۔ تیسری چیز سالم تجارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت کے 10 اجزاء ہیں جن کے 9 حصے تجارت میں ہیں، باقی 10واں حصہ کھالوں میں ہیں۔ چوتھی چیز اولاد صالح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں بچہ نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پانچویں چیز سحری میں اٹھنا اور سحری کرنا۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری باعث برکت ہے۔ چھٹی چیز قرض دینا، یعنی جو اور گندم کو ملا کر استعمال کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، ایک معینہ مدت کی تجارت، دوسرا قرض کے لین دین میں، تیسری گھروں کے استعمال صحیح معنی میں کرنے سے۔ روایات میں بھی برکات میں معانے کام جو ذکر ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے خیانت، چوری، شراب نوشی اور زنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کام برکت کے اٹھ جانے اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، ایک خیانت، دوسری چوری، تیسری شراب خوری اور چوتھی زنا۔ اور 5ویں چیز گناہوں کا عام ہونا ہے۔ جب گناہ عام ہونے لگتے ہیں تو برکتیں ختم ہونے لگتی ہے۔ مولا امیر المومنین کا قول ہے منتخب میزان الحکمہ میں۔ اس کے علاوہ پرہیزگاری و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ختم ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت نیکی کو نہیں پا سکتی ہے جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے، اور نیکی و تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو لوگوں سے برکت اٹھ جائے گی اور بعض لوگ بعض دیگر پر مسلط ہو جائیں گے اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ دوسرا مطلب ہم ہدایت کے بارے میں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اب ہدایت کی بھی اقسام ہے، قرآن میں ذکر ہوا ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی میں سورۃ طہ میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے
جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ ہدایت تشریع کے بارے میں سورۃ دہر سورۃ انسان میں آیا ہے، بے شک ہم نے انسان کی سیدھی راہ کی طرف ہدایت بھی کی ہے، اب چاہے وہ اس پر شکر ادا کرے یا انکار کر بیٹھے۔ قرآن میں ان صفات کا بیان جن کی بنا پر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، دوسری چیز توبہ کرنے والے، تیسری چیز اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ جو یہ تین صفتیں رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو ظالم لوگ ہیں جن کو ہدایت خدا کی طرف سے نصیب نہیں ہوتی، دوسرے جھوٹے اور ناشکرے لوگ، تیسرے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح ہدایت پا سکتا ہے جس پر اس کی خواہشات غالب ہوں۔ کون سی چیز ہیں، کون سے وسیلہ ہے جو ہدایت کا بحث بنتے ہیں؟ جو چیزیں بہترین وسیلہ ہدایت ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرا اہل بیت نبی ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث ثقلین میں تم لوگوں کے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی، دوسری میری اطرت، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے تمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جو بھی میرے بعد میری اطرت سے تمسک رکھے گا وہ کامیاب ہونے والوں میں قرار پائے گا۔ تیسرا مطلب جو ہم اس دعا میں اللہ سے مانگ رہے تھے وہ قرآن میں خیر اور نیکی کے مصداق کے بارے میں ہے، وہ چند ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ ایک جو ہے علم اور دانش ہے، دوسری چیز ہر طرح کے نیک کام ہیں، اور تیسری چیز مال ہے۔ یہ ہم اللہ سے مانگ رہے تھے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر دعا کی شرح۔ انشاءاللہ ہر روز ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ